فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد سورہ فاتحہ دا ثواب ذکر و اذکار نظر و نیاز تبرکات دا ثواب جملہ مرحومین مومنین مومنات خاص کر بانی مجلس اور اس عزا خانے دی بنیاد رکھنے والے مومنین جلے اس دنیا تو رحلت کر چکے جنہاں مومنین نے بھی جس حوالے نال اس ذکر کی حصہ پاتا ہے مالک سب دی ارواح کو اصال فرما، انہاں دے درجات مرحومین دے بلند فرما، سارے بھائیاں دے مال و رزق کی وسعت و برکت عطا فرما۔ کریم اللہ تمام اہل اسلام خاص کر شیعان حیدر قرار کو آپس سے اتفاق و اتحاد دی نعمت و مالا مال فرما۔ مالک سکو صحیح مانے ازادار سید الشہداء بنر دی توفیق عطا فرما، ازاداران دی خود حفاظت فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان ازاداران سید الشہداء کو نیست و نابود و تباہ و برباد فرما۔ اہل اسلام بھائیوں کو ہر قسم دی وبا بیماری خاص کر کرونا وائرس تو مالک محفوظ فرما، حقیقی وارث دی ظہور اچ تعجیل فرما۔ کوشش فرماؤ ان دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ سارے حضرات۔ مجلس دی قبولیت و اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ صلوات بلند پڑھو سارے پڑھو۔ میرے سارے واجب الاحترام تشریف رکھ دے ہو، میں کو یقین ہے کہ اگر تو سب پڑھنا چاہو تو اس تو سہنے رنگ اچ بھی صلوات پڑھ سکتے ہو، کوشش اور ایک بچہ ہی میرے سامنے ایسا نہیں جڑا عظمت درود تو واقف نہ ہوئے، پھر بھی اگر اجازت دیو تو عظمت درود دے حوالے نال چھٹی سرکار دا ایک فرمان گزارش کروں۔ چھٹی سرکار فرمیندن سادے منن والے سادے حقدارو جدم بھی صلوات پڑھو درود بھیجو تو بلند آواز نال پوچھا کہ یہ مولا کیوں؟ جوان بھائی خاص کر توجہ فرمیسو کہ اس دی وجہ کیا ہے؟ معصوم فرمیندن اس واسطے کہ سادت خلوص دل نال محبت نال عقیدت نال بلند آواز نال درود بھیجن دی وجہ تو جسمی چون نجاست نکل دیئے طہارت آندی ہے۔ زندہ و سلامت رہو، آخری مرتبہ ایسا درود پڑھو کہ ذکر والے سب تے راضی ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بمحمد نبیاں بلند صلوات وبالکعبۃ قبلہ وبعلی ولیاں وإمام
عظمت حسنین تے صلوات والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد کوشش کرو صلوات بآواز بلند پڑھو سارے حضرات وعلم نعمه وكاشف غمه ودافع همه میں تو سمجھا بھی کل دی مجلس شروع ہوئی شاید تھکے بیٹھے ہو سو تھوڑی محبت دیکھ کے کھلے چہرے دیکھ کے تے کچھ مونجے چہرے دیکھ کے بھی کل دے اسا مولوی صاحبان کو سنن پہ ہے تے قصیدہ کہیں حق بھی نہیں پڑھیا جے اجازت دیو تو کوئی تھی مولا دی عظمت دا ایک قصیدہ سنا مجھے الذي هو زینۃ المسجد والبدر والهنين والخيبر ساق الهاذ والكوثر علي أمير المؤمنين ناري حيدري وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَنُ فِي الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ رَسُولٌ الْأَعْظَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النجات صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائے دعا ہے مالک لحظات عبادت شمار فرمائے جتنے جتنے حاجات رکھتے ہو اس ذکر دا صدقہ کوئی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن واپس نہ جائے ہر مجلس دعا ہے وہ اک کریں بھی کہیں دنیا دے غم میں نہ روگے جڑی اک آل محمد دی مظلومیت وسطی ہے عزت معاب واجب الاحترام سادات و مومنین کروڑا حمد اس کریم اللہ دے جس مالک لم یزل نے ایک مرتبہ پھر سڑے حصیج اس ذکر جیسا پاکیزہ رزق رکھا عموماً میں ایک جملہ آج کل گزارش کریں دا ہوں کہ جب انسان لفظ رزق سن رہے تو اکثر لوگوں دے ذہن میں کوئی کھاون پیون والی چیز ہی آندی ہے مگر معصوم فرمینے رزق فقط کھاون پیون والی چیز تا نام ہی نہیں بلکہ ہر وہ عمل ہر وہ فعل جس سے جو اللہ دی رضایت ہے اور 14 دی رضایت ہے اور رزق الہی ہے
قبلہ آغا عمران صاحب اتھا آؤ تسا آغا صاحب تسا مولانا صاحب ہوتے سارے سامنے بس ہوتا علماء دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اللہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد جن راز نہ ہو درود سارے کو یاد ثوابی سارے جان دے کوشش کرو باواز بلند تو بانی دا کم ہوندے اہتمام کرنا خطبہ کو دعوت کرنا لوگاں تک مومنین تک اہل اسلام تک پیغام پہنچاونا باقی جس دے حصے وہ جتنا رزق کہا وہی تو وصول کیتا ہے کوئی بندے ایسے جڑے کل صبح تو کوئی ایسے جڑے ممکن ہے صرف کل دا دن کوئی ممکن ہے آج ایک گھنٹے واسطے تو بہرحال جیندے جیندے حصے وہ جتنا کچھ ہا اس وصول کیتا ہے اور ایک توڑا کمال نہیں کہ تساں اتنا آ گئے ہو پڑھن والے دا کمال نہیں کوئی بانی دا کمال نہیں بلکہ ذکر دا کمال ہے یا ذکر والے دا کمال ہے سارے بولو حیدری اور میرے بزرگوں بھائیوں جانوں دے ہو اس واسطے کہ میں جوانہ کو متوجہ کرنا چاہنا ہوں پھر اصل بات سے جوارے تو ہونا چاہنا اللہ ہر بندے دی اچھائی چاہن دے بھلائی چاہن دے بزرگوں بہتری چاہن دے یہ بھئی گالے کہ کچھ لوگ اس چکر اس پیگن خیر ہی و شر ہی خیر بھی اللہ دی طرف ہوئے شر بھی اللہ دی طرف ہے نہ میرے شیعہ سنی بھائیو خیر رحمان دی طرف ہوئے شر شیطان دی طرف ہوئے زندہ و سلامت رہو جڑے ذکر دی زینت بڑھندے بے ہو اللہ دی طرف ہو فقط خیر ہی خیر ہے شر کی دی طرف ہوئے شیطان مردود دی طرف اللہ جانے اس جملے توڑ کتنا لطف کی رسول میں گزارش کی تھے کہ اللہ ہر بندے دی آگا جی قبلہ بہتری چاہن دے بھلائی چاہن دے اچھائی چاہن دے کتنا پیارا جملہ لکھے صاحب عظمت حسین والے نے بزرگو وہ لکھتے ہیں اللہ ہر بندے دی اچھائی چاہن دے بھلائی چاہن دے بہتری چاہن دے مگر جس بندے دی خصوصی بھلائی چاہن دے خدا اس بندے دے دل وچ محبت حسین پالے دے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد ایک خصوصی لطف ہے انہاں لوگاں دے پروردگار دا جڑے آج اس ذکر چ بیٹھے اور پھر بزرگوں اس مجلس کو سا نام دیں دی ہے مجلس حسین دا اس ذکر توحید بھی ہے ذکر رسالت بھی ہے ذکر قرآن بھی ہے ذکر نماز بھی ہے ذکر دنیا بھی ہے ذکر آخرت بھی ہے اگر ولایت علی دسی ویندیے اوہی ہو ممبر جو محمد مصطفیٰ دی رحمانیت دسی ویندیے تو او بھی ہے ممبر ہے توحید اس مقام تے رسالت اس مقام تے حقیقی ولایت اس ممبر تے اے بھئی گالے کہ کچھ لوگ جڑے نو ایسے دور ہو چکے نا حقائق تو ہر بندہ اپنی جگہ دے ڈٹیا کھڑے میں سب تو وڈا عالم ہاں تے میں سب تو وڈا فاضل ہاں جی میں جاندا ہی میں کوئی جاندا ہی نہیں قرآن میں سمجھدا قرآن میں جاندا میں متوجہ کرنے واسطے ایک جملہ آ کے میں بحث وارد ہونا چاہنا کچھ لوگ آدھے میں قرآن بڑا جاندا میں قرآن بڑا سمجھدا جی میں قرآن میں جاندا کوئی جاندا ہی نہیں ہر قسم دا ترجمہ میرے گھر رچے ہر قسم دی تفسیر میرے گھر رچے میں آدھا ہونا میرا مسلمان بھائی پورا قرآن سمجھنا دور دی بات ہے تو تا بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا بے دا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی دا نہ بنے ہاں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پچھلا بندے ٹھنڈے بیٹھے صلوات بلند بڑھو سمجھا سارے مطمئن دے بیدار بیٹھے سلامت رہو بادشاہ یہ سارے کیوں آئے ہوئی تھا مجلس کیوں آئے ہو
عبادت واسطے، مقصد عبادت ہی ہے نا، کیونکہ اللہ صاحب کو عبادت واسطے بنایا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھیں دے ہیں، حج واجب ہوئے تو ادا بھی کریں دے ہیں، گندم ہوئے تو زکاة بھی ادا کریں دے ہیں، سال بعد حساب کر کے خمس بھی ادا کریں دے ہیں۔ تو اساں اس مجلس والی عبادت تو کتھائی محروم نہ تھی وجہ بھئی جتھا اساں نماز پڑھتے ہیں، جتھا نماز پڑھنا عبادت ہے، اتھا نماز بچاوانا لیندہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تے ہر بندہ جتنے بیٹھے ہو، ہر کوئی جنت دا طلبگار ہے، جنت دا خواہش مند ہے، یعنی دوسرے لفظیں جتنے آئے ہو جنت لالچ واسطے نا جی، اس واسطے کہ انہوں نے ذکر چونیوں جڑے جوانان جنت دے سردار ہیں، اس دے ذکر چونیوں جڑے امام ہاتھی جنت جہنم کو وڈاون والا ہے۔ جنت واسطے آئے ہو نا، تے ہر کوئی ڈجا کھڑے اپنی اپنی جگہ تے میں جنتی تے کچھ بندے ممبر تے آدھن قرآن چاہو تے میں تو کو لکھ دینا جنت ہے۔ تو کون ہے جنت لکھ کے دیوان والا تے کو اپنا ہی نہیں پتا بھی تھے بھی جنت وجڑا ہے، یہ نہیں وجڑا چاہیے جائے کہ میں اپنے آپ کو آکھا میں جنتی تے فلانا جہنمی، یہ اجازت دے ہو ہی قرآن دی آیت دے زمنے چ گزارش نہ کرو بھی جنت ہے کہ نہیں۔ جزاک اللہ سلامت رو بابا بادشاہ رو۔ جنت قیدی ہے مالک، ہر بندہ عمل پیا کریں دا جنت لالچ واسطے، مالک نسا جنت کی دی فرمایا اوزلفت الجنت للمتقین، مالک فرمائے دے میں جنت سجائی ہے متقین واسطے، میں جنت بڑھائی ہے متقین واسطے۔ بابا قرآن ہے، فرمانے نبی نہیں، معصوم نہیں، کوئی آخر روایت ضعیف ہے، سلسلہ روایت منقطع ہے نہ میرے بزرگو بھائیو، اتعلدی وہ کتاب ہے جڑا اس سے شک کرے وہ دائرہ اسلام تو ہی خارج ہے، تو کو نیندر تو نہیں بیان دی۔ ہاں یہ تو کتاب مالک دی جس نے بارے مالک فرمائیں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مالک فرمائیں دے واحد خطاب قرآن ایسی ہے جڑی لا ریب اور بے عیب ہے، جس سے کسی شک و شبہ دی گنجائش نہیں، میرے پاس توجہ رہا ہے، جس سے کسی شک و شبہ دی گنجائش نہیں آکیا قرآن ہدایت کریں دے عالم کو، ہدایت کریں دے جاہل کو، ہدایت کریں دے شیعہ کو، ہدایت کریں دے سنی کو، مسلم کو یا غیر مسلم کو، نانا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کریں دے متقین کو۔ مالک نسات سی متقین ان کون لوگ؟ آواز قدرت آئی الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ جنہیں غیب تے ایمان رکھ دیں۔ میرا مسلمان بھائی ذرا عقل دا علاج کر، شیطان غائب ہوئے منے نہیں، میرا بارہواں غائب ہوئے کیوں نہیں منے دا؟ سلامت رہو، سارے جواب دیو، زندہ باد مردہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جنت متقین دی قرآن ہدایت کے کو کریں گے، متقین کو صرف نماز پڑھنی تقوی نہیں، صرف غیب تے ایمان رکھنی تقوی نہیں، پورے عشرے دا موضوع ہے۔ اصل وجہ ہے کہ اصل لوگ خود قرآن تو دور ہے۔ دیکھو اللہ نے انسان دی ہدایت کتنا اہتمام کیتا ہے۔ عام انسان دی خلقت تو پہلے بھی مالک ہادی بنایا ہے، بعد عام انسان دی خلقت، تاکہ قیامت دی ایک بندہ بھی کوئی ایسا اللہ دربارے نہ آوے جڑا کیا کہ مالک میں کو کوئی سمجھاون والا نہ ہا، مالک میں کو کوئی دسن والا نہ ہا، صراط مستقیم جنت جہنم دا رستہ دساون والا نہ پہلے ہادی بھیجے پھر عام انسان دی خلقت فرمائیے۔ چلو تو سن لطف کی دے میں کنجوسی نہ کر رہا ہوں، فیصلہ تو آنے تھے، کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی اتنی علمی گہری بات نہیں، کوئی بندہ متوجہ نہ ہوئے، پنجویں کلاس دا بچہ ہی میری بات دے متوجہ ہو سکتا ہے۔ جیڑا اللہ ایک بندے کو بغیر ہادی دے نہیں رکھنا چاہتا، او اللہ 11 ہجری تو گھن کے قیامت تک دے لوگاں کو بغیر ہادی دے کیویں چھوڑ سکتا ہے؟ توجہ فرمائینے میں کیا گزارش کر کے اصل قرآن تو دور ہے، قرآن تو
اچھا قرآن کو مخصوص کیتے مردے واسطے، میت واسطے۔ 95% لوگ سارے وہ بھی مردے واسطے قرآن پڑھتے نہیں، بلکہ پڑھویں دیں کرایہ تے پڑھویں یوں ہی آنکھا نا جی، پڑھویں دیں۔ ایک بندے دی ڈیتھ ہو گئی، میت ہو گئی، ہاں جی جیڑا بندہ 80-90 سال دی عمر وچ دنیا تو پیا گزرتے، کم و بیش 50 افراد اپنی فیملی تے چھڑے نہ پیا کوئی نہ، 50 افراد، 8 بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ کتنے افسوس دی بات ہے کہ انہاں 50 ایک بھی ایسا نہیں چھوڑیا جیڑا سیراں دی بہ کے قرآن دی تلاوت کرے۔ ہن گھبران دے پہ میرا خیال ہے ہاں ہاں بھی جیڑا بندہ 50 چھوڑی ویندے کرائے تکی میں قرآن پڑھ ویندے ہیں کہ بلے جی بندے دی ڈیتھ ہوئی، میت ہوئی، جاؤ بیٹا مسجد مدرسے مول صاحب کو آ قرآن دے پارے چاہیا تے بالا کن نال لیا تے آکے اس مردے دی سران دی بہ کے قرآن دی تلاوت کرے۔ میرے بزرگ بھائیوں کتنا شرمندہ ہو سی میت جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب بھی نہیں آیا، اور کم از کم ایک تا ایسا چھوڑ بن جڑا تیرا سران دی بہ کے صحیح سورہ فاتحہ دی تلاوت کر سکے، صحیح بہ کے قرآن دی تلاوت کر سکے۔ ہون کچھ بندے ناراض ہو گئے بھی شاید مختار سقفی سال ثواب دا منکر ہو گئے بھئی میت سران دی بہ کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ناراض نہ ہو، وہ سال ثواب دا انکار نہیں ہے، سچ کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن پڑھن نال مردے تک ثواب پہنچ دے، مگر فیصلہ تو آنے ہے جس قرآن دے ذریعے مردے تک ثواب پہنچ سکتا ہے، اس قرآن دے ذریعے ساڑا مردہ ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی بات ہے بھی ایسی بات نہیں، نعرہ چلا ہوتا تو کوشش کی تھی کرو ذرا بیدار رہے۔ اس واسطے نہیں بیٹھا تھا بھی واہ واہ ہو سی مختار سقفی کمال مجلس پڑی، اس واسطے بیٹھا تھا کچھ سارے اپنے بھائیوں سمینو آدھے جنہا مولویں دی مجلس ہوئی میں پتہ لگ دے کل خانی ہے۔ سارے بولو حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا پروگرام ہے؟ دو گالی بیاں کروں یا بس کروں؟ تو سانو فکر چھوڑ لو، پیچھو بیا کہیں نہیں آمنا یا تو سہی وی امائیاں جب تک سن دے رہا سو میں پڑھ دا رہا سا صلوات اچھی پڑھو سمجھا مطمئن بیٹھے ہو آل محمد شام کے سارے حضرات۔ ہاں سلام دی انشاءاللہ خدا خیر کرے۔ ہاں میرے بزرگوں بھائیو قرآن مردے واسطے تو نہیں آیا، قرآن زندہ دی ہدایت واسطے آیا، زندہ دی ہدایت واسطے۔ دیکھو نبی اللہ ہادی بنائے، امام ہادی بنائے، بیت اللہ ہادی بنایا، آج بھی زمانے دے امام پردے غیبت بیٹھن جڑے میرے ہاتھی ہیں، مگر میں اس قابل نہیں کہ میری مولا تک رسائی ہو گئی۔ اگر میں ویسا بن ونیا جی میں میرے مولا چاندن وقت میرے مولا فرمیندن وقت کو میرے کو گولن دی ضرورت نہیں، اسا خود چل کے مومن دی زیارت دے آن دے، اور وہ بھی فقط زبان تو نعرہ نہ لا، ہر نماز تو بعد صرف ظہور امام زمان دی دعا منگر دے اکتفا نہ کر۔ جتنے بیٹھے ہو میرے واجب الاحترام بیٹھے ہو، گل کرا ناراض تو نہ ہو سو، زندگیاں گزرے انتواریاں مجلسہ سن دیں، زندگیاں گزرے انتواریاں دعا امام زمان اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ دیں۔ میرے اس مجمع 200 بندہ بیٹھے، 250 بیٹھے، 300 بیٹھے، کتنے بندے بیٹھے جنہاں کو اس دعا دا مطلب دے ترجمہ دے؟ بولو کوئی ہے جے کو آندے کہیں کو داڑیاں تے چیٹیاں تھی گئے پڑھتے پڑھتے۔ اس کا مطلب ہے صرف زبانی دعویٰ ہے۔ مولا فرمیندن صرف زبانی دعویٰ نہ کر، اوہیں اہتمام کر جی میں اساں چاہندے ہیں وقت سادہ آمنہ دیکھ۔ ہاں جی قرآن تو دور، حدیث تو دور، دینی مدارس مراکز علماء تو دور، اس دی وجہ صرف ہی میرا مقصد والی توہین نہیں، میرے واجب الاحترام ہو، جسارت نہیں ہے، جملہ صرف اس واسطے میں آکھے ہر بندہ جو ہر وقت ہے ہائی سب جملہ دعا مانگ دے، کم از کم آج گھر ون کے اس دعا دا ترجمہ تا دیکھے جو مطلب کیا ہے۔ ہاں جی جڑے ناراض نہیں ہوگے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لو بابا سے۔
چوڑا دے فرمان نال بڑے لوگ ملتے پورا پاکستان میں ویندا آگا جی پریشانی ہے تکلیف ہے گھر وچ بیماری ہے بڑے بڑے ڈاکٹر کول گیاں لاہور گیاں اسلام آباد گیاں کراچی گیاں سکھر گیاں گمبٹ گیاں بدین گیاں ہاں جی اچھی تو اچھی ہاسپٹل اچھے تو اچھے ڈاکٹر کول گیاں بیماری نہیں چھڑے دی تکلیف نہیں چھڑے دی کوئی عمل نہ سہا کوئی ورد نہ سہا کوئی تعویذ عطا کر رہا ہر شیعہ سنی امیر غریب واسطے مختار صفی ایک عظیم عمل گزارش کرنا چاہتا ہے اپنی زبانی نہیں باب مدینۃ العلم فرمیندے اگر بیماری ہے اگر تکلیف ہے اگر پریشانی ہے بات گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے مولا فرمیندے واستشفعوا بتلاوت القرآن میرے مولا فرمیندے قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرو قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرو معصوم فرمیندے نا قرآن اتنی طاقت ہے اگر کسی مردے تے سورہ فاتحہ دی تلاوت کی جائے صرف سورہ فاتحہ اور مردہ زندہ ہو ونجے گھبراونا نہیں قرآن اتنی طاقت ہے جو مردے زندہ کر سکتا ہے نیندر تھا نہیں آگے ہر کوئی ماشاءاللہ اچھی بات ہے اچھے گھر بنگلے قبلہ جی کوٹھیاں اچھی بات ہے دین اسلام منع نہیں کریں دا اچھا گھر اچھی سواری اچھا لباس اچھی خوراک دین اسلام منع نہیں کریں دا مگر کچھ چیزاں لے پاسے ساری توجہ ضروری ہے ایک بندہ ہوتا دیہات جی ماشاءاللہ بنیو جی بڑے بڑے بنگلے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں خدا مومنین دے رزق وچ مزید اضافہ فرمائے اور جب سارا گھر تیار ہوندے پہلے تو سارے سادہ لوگ ہیں جڑے بزرگ بیٹھے جتھا مرضی کوٹھا چپاتا دے جتھا مرضی کچن چ بنایا تے دیوار چلی تھی ہن تو انجینئر یہ انجینئر بچے آدن بابا تے کو نہیں پتہ انجینئر چنگا نہیں کوئی بھی انجینئر وال ایک نقشہ وال بیا نقشہ وال بیا نقشہ اس تو بعد آکے جناب سارے گھر والی فیملی بیٹھی تھی انہیں طے کیتا اتھا جی بیڈ روم ہوئے تھے اتھا ٹی وی لانچ ہوئے تھے اتھا کچن ہوئے تھے اتھا واش روم ہوئے تھے اتھا کار پورچ ہوئے نراز تا نہیں ہوندے پہ تو سا میں تو وقت ضائع نہیں بیٹھا کریں دا کچھ گزارش کرنا چاہنا اور قبلہ جی جنہا سارا گھر پہنچ دے چھت دے جاؤ بیٹا ہون کتھا ترنڈے نہ بابا ترنڈے نہ لیاقت پر نانا رحیم اور خان یا بہاول پر خیریت بیٹا گھر جو چھت پہ پہنچ گئے تھے اور شٹرنگ کرنی ہے تو شٹرنگ دے ٹائم ویرنگ بھی تا کرنی ہے تو ویرنگ والا بھی کوئی اچھا ہوئے جنہا سونی ویرنگ کرے اچھی ویرنگ کرے بزرگو ویرنگ والا آگیا اکوات گھر والا دسیں دے میرے گھر دی ایسی ویرنگ کرنا جی ادھی رات کیوں نہ ہوئے پتہ لگے نیند 12 بجے کھڑے نراز تا نہیں ہونے بے تو سا اتھا بلب لا اتھا فانوس لا اتھا گلوب لا اتھا سارچ لائٹ لا تاکہ میرا گھر نورانی ہوئے میرا گھر منور ہوئے میرا گھر روشن ہوئے جنہیں بندے جملے دے سبحان اللہ ناکھا مختار سکتی کو تکلیف ہو سی نبیان دے سردار فرمے دے اگر چاہنے تیرا گھر نورانی ہوئے گھر منور ہوئے گھر روشن ہوئے بات بلب لامن دی ضرورت نہیں فانوس لامن دی ضرورت نہیں گلوب لامن دی ضرورت نہیں بلکہ سرکار فرمے دے نورو بیوتا تلاوت القرآن میرے مولا فرمیندے نا قرآن دے ذریعے اپنے گھر کو منور تے روشن کرو صلی اللہ قرآن چنگا لگتا پہ یا کوئی لطیفہ سنا ہاں جی مولا تو کو خوش رکھے جی سلامت رہو سارے علماء دوست بیٹھے ہو تو سارے قرآن پڑھن والے ہو صرف اس واسطے بیٹھا آتا چونکہ مجلس لائیو بھی چلتی بھی ہے پوری دنیا بھی سنتی ہے شاید کہ بندہ پریشان ہوئے اس مجلس کے ذریعے اس عمل چکرے دے پریشانی دور ہو جائے ہاں جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئے وہ گھر نور ہی نور ہے نورانیت ہی نوران نورو بیوتکم بتلاوت القرآن نبیان دے سردار فرمینے اپنے گھر کو منور کرو قرآن دی تلاوت نال قرآن دی تلاوت نال تو ارے چہرے لے کے چلو ایک بھی جملہ ایک بندے دا 50 کروڑ دا بنگلہ ہوئے ہاں جی 50 کروڑ دا بنگلہ ایک غریب دی 50,000 دی جھوپڑی ہوئے اگر بنگلے چ قرآن دی تلاوت نہیں ہوں دی جھوپڑی چھوں دی ہے اللہ دے نزدیک کو بنگلہ محترم نہیں وہ جھوپڑی محترم ہے ہاں اور نبیان دے سردار فرمیدن یا بازار علیک بتلاوت القرآن اے ابو ذر قرآن دی تلاوت کی تھی کر
قرآن دی تلاوت اس واسطے کہ معصوم فرمائے جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تو ایک نور بلند ہوندے. سبحان اللہ تو بولو نا یار. جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تو ایک نور بلند ہوندے. اللہ دے ملائکہ دے مالک نور کیسا، نورانیت کیسی، روشنی کیسی، آواز قدرت آندی ہو. میرے ملائکہ غور نال دیکھو زمین تے غلام علی قرآن بیٹھا پڑھتا ہے. ہاں غلام علی قرآن. اور تیرے میرے بزرگ بیٹھے ہو جوان بچے، جوان تو پڑھ دے ہو سو یقیناً قرآن جے نہیں شروع کیتا تو شروع کرو پڑھنا. اور خاص کر جڑے بزرگ بیٹھے ہو اپنے بچے کو قرآن پڑھاونا شروع کرو. اور جڑے بزرگ ہی بیٹھے ہو چٹی داڑھی والے، اگر تساں بھی نہیں پڑھا قرآن پڑھنا شروع کرو. میں آپ کو نہیں بیٹھا آتا. معصوم فرمائے دیں اگر بزرگ بھی ہو گئے تو قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھنا شروع کر. اپنے بیٹے کول، بیٹی کول، پوتے کول، پوتیاں، نواسے، نواسیاں پڑھنا شروع کر. اصل میں کئی بندے کو آکھو تے مجلس دو بعد میں کو باہروں ملنے ایک بزرگ تے آکھن مول سے عجیب بات ہے ہون جو ساکو آدھے پڑھو نہ ساری آنکھ کم کریں دی نہ ساڑا حافظہ کم کریں دے. ساکو کیا پہچان تے کیا معرفت تے کیا ہمرے. میرے مولا فرمائے پڑھنا شروع تک کر. ہاں مولا فرمائے تو پڑھنا شروع تک کر. تیرا کام میں پڑھنا شروع کرنا بیت علم عطا کرنا اس اللہ دا کام ہے. ہاں شروع تک کر. اچھا تو ساکھ سنیے اگر اسا شروع بھی کر دے ہو تے بات قرآن پڑھ ہی نہ سکو تے اس دنیا تو ٹر ونجو ولی دا فائدہ کی ہو سی. ظاہر حکیم دا قول حکمت تو خالی نہیں ہوندہ. معصومی نے تا نہیں فرما دی تو بزرگ بھی ہو گیا تو قرآن پڑھنا شروع کر. معصوم فرمے دن قرآن پڑھنا شروع کر. اگر تو قرآن نہ بھی پڑھ سکا صحیح قرآن دی تلاوت نہ بھی کر سکا اگر تو دنیا تو ٹر گیا جنہ تیرے وارث تے کو قبر چھوڑ کے واپس آویں دن آواز قدرت آن دیئے میرے ملائکہ جاؤ اس قبر اچ میرے بندے کو قرآن پڑھاؤ جو میرے بندے کو قرآن بڑا پسند آ. قرآن بڑا پسند ہا شروع کرو. اور میرے مولا مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام صلوات ڈھلی ہوگی میرے خیال بس چاہتے ہو بھی بس دعا منگی بنجے. میرے مولا فرمیدن البیت الذی فیہ یقرأ القرآن یحضرہ الملائکہ. قرآن اس واسے بیٹھا دسے نا قرآن سمجھ آیا تو توحید سمجھ آسی. قرآن سمجھ آیا تو رسالت سمجھ آسی. قرآن سمجھ آیا تو ولایت سمجھ آسی. اسلام دنیا چاون دے مقصد تا علم ہو سی جے قرآن ہی سمجھ نہ آیا. پر سرکار فرمیندے جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوئے. جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے بزرگو اللہ دی رحمت دے فرشتے فقط اتنا. دوسری بات بھی ہے تو سمجھو دیکھو جناب اکثر جائیں دے لوگ قبلہ آگا مہربانی کرو کوئی تویز دے وہ جن نہیں چھوڑیں دے. گھر وچ جن نہیں چھوڑیں دے تکلیف ہے. رشتہ دار ہمسائے کوئی تویز کی تھی کھڑے کوئی چنگا پیر دسو یا آپ تویز لے ہو. ہاں جی کتھائیں جن ہے تے کتھائیں جن نہیں ہے ناراض تو نہیں پہ ہوں گے. اور میں کو پتہ نہیں بھی جننی آندھی کی تھوئے دے وال پتہ نہیں ویندی کیویں ہے. ہاں جی جن نہیں چھوڑیں دے تے تکلیف نہیں چھوڑیں دی. سرکار فرمیندے جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے. وَيَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ میرے مولا فرمیندے اس گھر تو شیاطین دفع ہوویندے. یعنی اس گھر وچ نہ شیطان آندے نہ جن آندے نہ بھوت آندے. جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوے ہن اگر کوئی پیر بیٹھے تے ناراض تھیا بیٹھا اسے بھی مختار سقفی ساری روزی دے لت دتی. آج جڑا کہیں کہ میلے ٹور آندے ہن تے پیر سیاں دے ایک بکرا کی دیا تے دیسی مرغی کی دیا تے اتنے انڈے چاہیا تے 500 تے 20 روپے چاہیا تے میں ہونے بس عمل کرے نہ دے پتہ لگ وے سی میرا سیسا تیرا دشمن کون ہے. میں ہر امیر غریب دے حال واسطے عمل عظیم عمل گزارش کیتے اپنی طرف نہیں نبیاں دے سردار اور مولا امیر المومنین دی زبانی. بس جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے تے شیاطین اس گھر وچ دفع ہوویندے. مفہوم روایت کیا ہویا یعنی جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ ہووے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوندے. انہا مطلب رکاوٹ دا صاحب بنے کھڑے ہیں کریم تا آدھے میں کنے کچھ مانگ
آہاں مالک دا دے میں کو میں تو مانگ چلو ایک جملہ بھی آکھی بنیا پورا ہفتہ ساریاں مسجدہ ویران جمعہ دا نہیں ہویا آزان ہوئی پاتی ٹوپی دے چل بھئی مسجد آج نہیں اللہ صرف جمعہ لے نہیں مسجد آن دے ہون تا نراز ہو سوئی نا جی ہاں جی ماشاءاللہ آدھے بن خطبے دے ٹائم خطبے دے بھی نہیں کچھ بندے ہی تو سیانے ہوں دے نو ٹائم جان دے اندر کی حالی نہیں حالی مول سے فاز کھڑا کریں دا اسی تقریر کھڑا کریں دا اسی حالی رکھو بس تکبیرت الاحرام آکھی دے آگے نال پیچھو مل گیا بس ویدو مول صاحب جمعہ دا سلام پھیرا نہ دعا نہ تسبیح نہ مناجات نہ مومن نال مصافہ نہ مومن دی خیر و عافیت سرکار او پہ ویندے باروں ویندے ہمیں دکان دے بیٹھا رہے آنی او پہ ویندہ ہے آواز قدرت آن دیو میرے ملائکہ چاو نماز دے اس بندے دے منہ پہ مارو ہاں چاو نماز دے اس بندے دے منہ پہ مارو یہ کیا سمجھ دے میں دے سجدے دا محتاج ہاں اندے اللہ اکبر آکھن نال میری منزلت بلند ہوندی ہے اندے سبحان ربی العالی و بحمدہ آکھن نال میرے منزل مقام تے شان بلند ہوندے مالک فرمین دے او میرا بندہ یہ 2 رکعت نماز دا ایک بہانہ ہاں اصل اچھ صدر دا مقصد ہے ہاں میرا بندہ میں تو کچھ مانگ میں اللہ تے کو عطا کر رہا ہوں اللہ تا بیٹھی اللہ دے مانگ بابا میں تو کچھ مانگ وہ کمی سادے بچ ہے بس اختتام والے پاسے کو چہرے برجھا گئے میرے بزرگو بھائیو جیڑے گھارج قرآن دی تلاوت ہوئے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوں کچھ مومن بعد جاکسن مول سے پردہ چنگے زور ذرا گھٹ لاوے تا مزید میٹھا تھی ویسی ایک عقیدت مودت جیڑی میں کو پڑھویں دی ہے مگر ہون تک زور میرا ڈھیرہ دے توڑا اس کو کوئی ایرانی استاد سنایا کہ میں کیا میں ایک دفعہ پاکستانی دی بزرگ کو مجلس ہے تو اتھا میں کو بڑا مزہ آیا میں کہ لکی میں کہ ایک مومن اٹھ دے جڑے ویلے کوئی خطیب کوئی اچھا جی جملہ آکھے تو مومن کو جوش آن دے ولایت علی دا جملہ سن کے میں دوہے مٹھی گھٹی آن دے تے ہاتھ اچھے کیتی آن دے تے پوری طاقت نالا دے نعرہ حیدری کہ وہ ایک بندے دی آواز اتنی بلند ہوں دیا کو جتنے بیٹھے ہو میں نادن یا آلے جی میں ایسا مسجد ونجو تے مولوی صاحب دعا اچھی بیٹھا منگدہ ہوں دے اسا آمین ہی نہیں آکھ سکتے جی میں مولوی دے احسان پہ کریں دے بھئیو دعائی سارے واسطے بیٹھا منگ دیتے آمین ہی نہیں آکھ سکتے ایک صلوات بلند پڑھو سمجھا گھبرانے کے آل محمد دی شان پہ سارے حضرات ہون اس ٹائم تک میری آواز بلند ہے دواری ہون میں ڈھلا ہوں نا بھی دواری کتنی بلند ہوتی مقصد ہے بھی متوجہ ہو سارے میں کی گزارش کیتے بھئی جان جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہو گئے اس گھر تے کتنا لجڑے لطف بن سور اس جملے تے میرے حق دعا فرمے سو جڑے گھر قرآن دی بزرگوں تلاوت ہو گئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے سب متوجہ ہو تو جملہ آکھا جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے اللہ جانے اس گھر دا کیا مقام ہو سی جس گھر تے خود قرآن نازل ہوندے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اس گھر تے صرف اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آندے بلکہ کوئی چکی پیا چلیں دے ہن تو بولو کوئی جھاڑو پیا لیں دے کوئی درزی بن کے آیا کھڑے بس میرے بزرگوں بھائی اور پھر قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں سمجھنا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے اس واسطے کہ مالک فرمیندے ربطال القرآن والقرآن یلعنا مالک فرمیندے بہت سارے لوگ ایسے جڑے قرآن پڑھ دیں تے قرآن انہوں دے اتے لعنت کرے قرآن پڑھ دے بھی ہے تے قرآن لعنت کریں دے پڑھنا کافی نہیں سمجھنا ضروری ہے اور اس وقت تک قرآن سمجھ آ نہیں سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے تے نہ ہوئے جب تک وارث قرآن دے دروازے تے چلو ایک جملہ ہدا توارے چہرے کھل گئے بزرگ بھائیو وارث قرآن کون ہے یاد رکھو قرآن دا ایک ظاہر ہے اس دا 70 باطن
70 باطن معصوم فرمیندے 70 باطن دے اندر 700 باطن میں جس دا علم اللہ نے اسا 14 کو عطا کیتا ہے. جب تک وارث قرآن دے دروازے تے چلو ایک مشہور و معروف حدیث تو تسا سنیے نا کہ نبیان دے سردار فرمیندے یا علی انت مثل القرآن. میرے خیال ہے ہن گھبرا کے میں چھوڑ دے منا نے اے علی تو قرآن دی مثلے زندگیاں گزرین تو نہیں حدیثاں سن دی تے حدیث سن دے. ہاں جی بچے بچے کوئی آدھے کہ علی تو مثل قرآن. چونکہ میں ایک مکتب اہل بیت دا طالب علم جدہ میں کوئی آیت یا روایت پڑھا میں دقت نال دے دا ضرورت کیا مطلب علی مثل قرآن. تو سکڑی سوچ علی مثل قرآن یعنی کیا بھئی سامت قرآن علی ناتے کے قرآن ایک کاغذ کتاب تحریر لکھا ہویا کہ علی مثل قرآن. ناراض ہو گئے میرے خیال ہاں جی علی مثل قرآن یعنی کیا. اور یہ قرآن دا موجزہ ہی نہیں کہ قرآن دی ایک آیت دی تفسیر بئی آیت کریں دی ہے. بس اوقات ایک روایت قرآن دی تفسیر کریں دی ہے. بس اوقات ایک روایت دی معاملت قرآن دی آیت بھی کریں دی ہے. علی ہے مثل قرآن. 2 دن تو جلسہ شروع ہے آخری بندہ پردہ بیٹھے تے ہن تو سنگار ٹور وجنا ہے. جملہ اتنا پیارا ہے جو تمہارے کلیجے اتنے ٹھٹے ہو وجنے جتنی ٹھٹ رات نہ ہے. ہاں جی اتنی ٹھٹ ہے جو سارے بانی بھی پریشان ہیں بھی کل کیا بن دیئے تے سنن والے بھی پریشان ہیں تے پڑھن والے بھی ساری نیاز مریندیے تے ساؤنڈ والا اپنی جان تے پریشان مووی والے دیگا پکامن والے. ہاں جی مولا دے ذکر دا صدقہ اتنے لوگاں کو رزق پیا ملتا ہے کلیجہ ٹھنڈا ہو بنیے. علی ہے مثل قرآن یعنی کیا علی ہے مثل قرآن. ہن میں جڑے ویلے دا پڑھن بیٹھا میرا کھبا پاسا ٹھڈا رہی ہے. ہن ذرا انہاں کو نار رلامنے تو سارے بندے نے علی ہے مثل قرآن یعنی کیا. خان جی جڑا میں قرآن دی آیت پڑھی ہے نا تے میری مشکل حل ہو گئی ہے. مالک فرمیندے لا یمسہو الا المطہرون. مالک فرمیندے قرآن اللہ دی او پاکیزہ تے طاہر کتابے جے کو پاک لوگاں تو سوا کوئی بھی مس نہیں کر سکتا. جنہیں پہنچ گئے ہو سبحان اللہ کہنے سارے کو متوجہ کرنا چاہنا پاک بندے تو علاوہ قرآن کو کوئی بندہ مس نہیں کر سکتا. میرے شیعہ سنی بھائی اس کا مطلب ہے قرآن کو مس کرن واسطے جڑی کم از کم شرط ہے وہ طہارت ہے وہ پاکیزگی ہے وہ پاکوزو ہونا ہے. یا رسول اللہ مولا آقا علی ہے مثل قرآن. میں اپنے مومنین کو کیویں سمجھاواں کہ علی ہے مثل قرآن. اللہ کے نبی فرمائے سن مختار سقفی نسائی نہ مومنین کو جیویں نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا انہیں پلیت بندے دے دل میں جالی بھی نہیں آ سکتا. سلامت رہو جی سلامت. ایک صلوات پڑھو سارے بندے. چلو دوری محبت دے کے ایک آخری جملہ پہ ختم میرا بیان 2 جملے مصیبت سنو. یا علی انت مثل الکعبہ. تھک گئے ہو تو چھوڑا ورنہ یہ ایک حدیث تو سنو. اے علی تو کعبے دی مثل ہے. یہ حدیث تو سب بڑی سنیے زندگیاں گزری بھی کیا مطلب علی مثل کعبہ ہے. بھی کعبہ ایک کوٹھا ہے ایک اللہ دا گھر آدھے ہو کمرہ ہے اٹھان دا بنیا ہویا پتھران دا بنیا ہویا. علی مثل کعبہ ہے ایک انسانیت بشری شکل اس میرے مولا امیر المومنین تھی. علی ہے مثل کعبہ جنہ بندہ ہون تک رہ گئے اللہ دے ناتے سر چاہے تو پھر دیکھے. علی ہے مثل کعبہ یعنی کیا نبیان دے سردار فرمائے سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا جیڑا کعبے تو منہ پھیرے ان دی نماز نہیں رہن دی. جیڑا علی تو منہ پھیرے ان دا ایمان نہیں رہنا. سارے بولو حیدری جزاک اللہ. خوش نصیب تو سنوک اللہ نے تو کو او امام عطا کی.
وہ ہادی عطا کیت جنہاں ساکو حقیقی قرآن دسے، حقیقی قرآن، بلکہ انجا کا تسلط گندے پہ ہو اللہ نے تو اگو او امام عطا کیتا ہے جیڑا تریجے دین نبی دے ہتھاں تے آگے قرآن دی تلاوت کریں ہے۔ جان دے ہو نا سرکار نے مولا امیر المومنین نے اکھا نہیں کھولیا جب تک اللہ دے نبی نہیں آئے سرکار نے علی کو چاہیا اکھ کھولی، پہلی زیارت انجا خان ولایت نے رسالت دی کی تھی۔ یا علی یا علی اللہ دے نبی فرمیدن علی تائیں اپنی نظر کو میرے واسطے مخصوص کر چھوڑائے تو میں محمد علم تیرے نال مخصوص کر چھوڑائے۔ ہاں علی کچھ سنا اللہ دے نبی کیا سناوا، تورات سناوا، زبور سناوا، انجیل سناوا، قرآن سناوا۔ نبیاں دے سردار فرمایا اسے چلو علی قرآن ہی سنا دے، ہاں جی قرآن ہی سنا دے۔ یہ انہیں ماہ رمضان المبارک آسی تو سن دیکھ سو جناب ہر مسجد جمعہ دے خطبے لیلۃ القدر آ گئی ہے، لیلۃ القدر آ گئی ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرو اس واسطے کہ خیر من الف شہر، ہزار مہینے تو افضل رات ہے۔ وہ 19 دی ہووے، 21 دی ہووے، 23 دی ہووے، 24 دی، 27 دی، 29 دی، جیڑی بھی ہووے وہ کو در کرو، کیوں اس واسطے کہ اس رات مقدر لکھی دن تمہاری محبت میں جملے بدھے نہ بیٹھا، اس رات مقدر لکھی دن، وہ رات تلاش کرو جس رات قرآن نازل ہو جائے۔ وہ میرا مسلمان بھائی وہ رات تا گلے نہیں، جس رات قرآن نازل ہو جائے وہ ذات کیوں نہیں گلے دا جس ذات تے قرآن نازل ہو جائے۔ صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ سارے، صلوات ڈھلی ہو گئی ہے سارے کو یاد ہے، باواز بلند کوشش کرو صلوات پڑھو سارے۔ چلو کوئی حرج نہیں جی۔ ایک دوسرا اعلان بھی چلو ماہ رمضان کا نام جو آگے دوسرا اعلان بھی ایک ہوں دے، میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف رکھ دیں، مولا انہوں کو سلامت رکھے، ظاہر ذکر جان دیں بھی کچھ حاصل ہو سی، مولا تو ذکر عبادت سمجھ کے سارے آن دیں مقصد سارا دل ازاری بھی نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا اعلان بھی ہوں دے، مسجد سنی دی ہوئے، شیعہ دی ہوئے، دیوبندی دی ہوئے، اہل حدیث دی ہوئے، جیڑے بھی مسلمان دی ہوئے، سارے ستے پہ اسے مسجد سپیکر کھلے سی، روزے دار ہو، اللہ نبی دے پیارو، جنت دے حقدارو، ہر کوئی یہ نہیں آتا، ہر مسجد جو اعلان یہ ہوں گے نا، جنت دے حقدارو، روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، جنت دے حقدارو، میں آدانو میرا مسلمان بھائی ہر روز جو اعلان کرے نہیں، روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، جنت دے سردارو، ہر روز جو ہی کو اعلان کرے نہیں، کدیں سپیکر کھول کے ایتا بھی انہاں کو دسانا بھی جنت دے سردار ہن کو علی قرآن سنا دے۔ کیڑی سورت سنائی؟ سورہ مومنون۔ کوئی بھئی سورت ہی پڑھ سکتے ہیں مولا صرف مومنین دا سورہ مومنون دا انتخاب کیوں کیتے؟ ممکن ہے میرے مولا فرمامن کیونکہ میں مومنہ دا مولا، توجہ فرمائی نہیں فرمائی؟ اسے قرآن دے خرچہ ہو یہ ابو طالب دے گھرانے دا، اسے قرآن دے خرچہ ہو یہ محمد دی دھی دا۔ تے قرآن کو اہمیت نہیں دیتی تے دا لگا کچھ نہیں۔ ہاں چلو ایک جملہ آکھاں، پیو تریجے دین نبی دے ہتھاں تے قرآن پڑھے، پتر نو کے نیزہ تے ہی قرآن پڑھے، اجرکم اللہ، اللہ توری ہے قبول کر رہے۔ دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو، حق ادا کریں دے پہ اوزاداری دا، آخری پرسے این دا سال او روسی جڑا ہو سی، بس توارا ذہن میں سجے کھبے نہ نیما۔ اللہ دے ناتے میرے ایک سوال دا جواب دیو،
میں کو کوئی ایک بھین ہی ہو سنگی دکھا جیڑی ویر دے جنازے تے رسیاں پئی کھڑی ہو. یار کوئی امیر بندے جنی ہے نہیں نکلی کوئی ایک بھین تا دکھا جنہ ہے کی دیئے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو اللہ توڑے پردے سلامت رکھے. اور بزرگو حاج صاحب کی باللہ یہ جڑا سب پڑھن والے رسیاں پڑھ دے ہیں نا یہ احترامن پڑھ دے. کچھ پڑھن والے بزرگو زیور پڑھ دے احترامن پڑھ دے. جڑے سید بیٹھے ہو معافی مانگے کہ جملہ آنکھاں تو آدھے ماتم دے دادا جڑی چیزیں نہ گناہگار رکھا نال میں خود پڑھیے رسیاں نہ ہیں اس زیور نہ ہن رب اکبر دی قسم اے لوہے دے زنجیر ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ بی بی بھئی حق ادا کر دی تنے بھی ازاداری دا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو اے لوہے دے زنجیر ہے. جی بابا جی لکھ دفاق دینا گرمی بھی شدت دی وجہ تو گرم جو ہوئے نا رونے رونے مدینے دو موں پھر ویندہ نانا دین بچ گئی آدھیاں دی حالت دیکھ. یا سیدہ یا ظہر اجرکم اللہ بھائی اجرکم اللہ. دنیا دا یار کیڑی مظلوم محمد دی دھی چلو ایک جملہ ودھاما کوئی آخی عبادت تو رہ نہ جائے کیڑی مظلوم ہے محمد دی دھی جڑا میری سین عملے نا قیامت دے دی سب تو پہلا سوال جڑا اللہ دے دربار جا کے کرنا ہے وہ ایو ہونا ہے میرا اللہ میرا جرم کی رہا جو ہکے نہیں میرے گھر رو 72 جنازہ اٹھا ہے. ہکے نہیں 72 جنازہ جتھو ہی کوئی جنازہ اٹھی جے امیر دا ہوئے یا غریب دا ہوئے کم از کم 3 دی تا باندھے ہو نا دوسرا باندھے ہو شام ہو گئی ایک جملہ آنکھا توارے ماتم دے دادا 3 دی تین بھائی جن باندھے ہو کس واسطے لوگ آسن فاتحہ پڑھ سن تسلیاں دے سن پرچے سن آؤ میرے نال چلو کربلا ایک لاشا نہیں 72 لاشا ہے. رومن والا کی تھیں عباس با وفاد بازوئن کی تھیں جوانو ہم شکل پیمبر علی اکبر دے سینے چ برچیے کی تھیں حسن دے یتیم دے ٹکڑن کی تھیں 6 مہینے دا لالے دے کی تھیں نانے دی مہر دا سوارے نبی دیاں نوحہ تے دیاں بیٹھیاں انتظار چاہتے کوئی پرسہ جیسی یا اعلان ہو یا خیمے کو بھالاؤ. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بھائی حق ادا کر رہی تنے بھی ازاداری جب بس رومن والے خیمے کو بھا لگی. کئی دفعہ میں اعلان سنیں کئی دفعہ میں اعلان فلاں دا انتقال ہو گئے 12 بجے جنازہ ہے بات اعلان ہوں دے 12 بجے نہیں 4 بجے کچھ دن خیریت آدم تو سن نہیں جان دے مران والے دی بھین رہا دیئے پردیس تے لک دا موئے بھیراد آخری موں تا دیکھے مسلمان آدھیں یہ قوم رو دی کیوں ہے بھیڑی کو بھیراواں دیاں لاشاں دے منگایا ویندے یا رسیاں پوا کے لاشاں تو گزارا ویندہ ہے. مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس رومن والے ہر رکھ عبادت کی کہ 2 منٹ تو صرف وین سنو رسیاں زیور آئے اتنا من کھڑا باں جان دے ہو سب تو پہلے زیور آئے کیندے ہاتھے چلے وہ چھوٹی اندیاں والا چھوٹے بچے دی فطرت منفرد ہوں دی ہے جدہ بیمار آکھے نا اماں ظالم زیور گھننا ہے سب تو پہلے 4 سالہ بطول دے ہاتھ اگاں تے بدن سجاد پہلے میں کو پوا وہ چھوٹی اندیاں والے کرلا کے رننے کرو جی میں بطول سینڈ جہاں دی ہے پہلے میں کو پوا زیور باتیں رسیاں باتیاں یا بین پلانے محمل آئے زندگیاں گزرین تو آدھیاں مجلسہ سن دے کیڑا بندہ ہے ویجن جے کو نہیں پتہ کہ بلا جی جو بین پلانا محمل کیا ہوتا ہے. پھر بھی اگر کوئی بندہ متوجہ نہ ہوئے استاد العلماء کی بلا دا جملہ ہے کی بلا فرمیندے ہوندے ہیں شاید کوئی علم نہ ہوئے اگر کری زندگی ساتھ دیوی ایک بین پلانا اٹھ اپنی حویلیے چھے نامی آکے اٹھ چا بلہامی تے اپنی پردادار کو آکھیاں اٹھ دی کانڈ تے بے
ول اٹھ اپنی حویلی اچ ڈوری تے کو پتہ لگ ویسی علی دی دھی کتنی آنکھی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس رومن والے اوکھیں تے بھاویں سوکھے علی دیا نوہاں تے دھیاں محملہ تے سوار ہویا کیڑا گھر ہے جڑے گھر اچ پردادار نہیں دستور زمانہ کیا ہے اگر کوئی ماں سواری تے بے ماں بچے کو پکڑیں دیئے یا بچہ ماں کو پکڑیں دے یار اسم بھی آخر انسان ہے پڑھن والے اگر کنٹرول نہ کروں تو بات پڑھیندہ نہیں ہاں جی رومن والے عزادارو ماں پکڑیں دیئے نا بچے کو سواری تے بے اشارہ کرن تو آدھے ماتم دے دادا وہ اسی علاقے علی عجیب قسمت علی دیا نوہاں تے دھیاں دی رب اکبر دی قسم میں بالان دے ہاتھ این ہیں ماما دے ہاتھ این ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ جنہ ہے کی دی اللہ توارے پردے سلامت رکھے ظالم تازیاں نے مارنہا اٹھ بجنا بالان دے ہاتھ چھٹ بجنا جھن دی جا دیا دینا ماں جھن دے پہ آئے ماما دی آواز آن دی اللہ دے حوالے ماں دی مجبوری لے بس رومن والے کافلہ ٹردہ ایک منزل دے آیا یا بیمار امام دی رتبت دیئے رو کے فرمیندن پھوپی اماں سکینہ تیرے کولے وہ چھوٹیاں دیاں والا ہوں تیاری کرے مقان دی میں 2 منٹ دوین کرنا چاہنا سکینہ تیرے کولے فرمایا نا اصغر دی اماں معصومہ تیرے کولے فرمایا نا بیمار دی ڈھا نکلی رو کے فرمیدن ظالمو محمل رو کو میری بھین رہ گئی پن گھنی شام دا ڈیمے جھولی پھیلامی قبولیت دا ڈیمے محمل رو کو میری بھین رہ گئی ہے بابا جی یہ جملہ میں ملتان پہ پڑھ دیں ایک بزرگ مومن پٹیں دو یا اٹھے آدھے مختار سقفی کے جنہ پڑھ میں کہتے بزرگوں کی میں پڑھا بزرگ آدھیں انج پڑھ سجادہ کیا اسی ظالمو محمل رو کو ساری غیرت جان گئی ہے یار کوئی امیر ہے جب جیندی ہے نہیں نکلی یہ آدھیں نا ایسا محمل نہیں روک سکتے سارے کو اتنا وقت نہیں علی دی دھی کو جلا لائے بی بی دی آواز آدھی او حیوانو ایڈی غریب تا نہیں علی دی دھی اولی العمر دی دھی ہو کہ عمر پہ دینیا رکھ ونجو بابا جی علی دی دھی دا عمر دیونہا یا سارے حیوانہ دیاں گوڑیاں زمین تے لگ گئی اپنی بولی اجادن بی بی اوے لے آکھیں آنا جدہ کربلات ڈر دی پئی ہاوے اوے لے آکھائی جدہ شام نیڑے آ گئی ہے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بھئی حق ادا کی تنے بھی ازاداری دا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بس رومن والے میرے بیمار امام دی آواز آن دی ظالموں میرے زیور لہو میں من کی اپنی بہن کو گھرنا ہوں ظالمہ دننا تو بیمار ہے سارے کو اتنا وقت نہیں اسا اپنا سپاہی بھیجنے ہیں جنہا ون کے تیری بہن کو گھرنا سی ہونی تو 2 روایات اندو پہلی روایت زجر ابن قیس نو بھیجانے دوسری روایت او کو بھیجانے جدیاں جھنکان دی شام غریبان دی ڈری ہوئی ہے جنہاں توجہ کی دی انہاں دی ہے نکل گئی ہے پوچھ نہیں تا سید سجاد تو پوچھ دعا منگی کرو خدا کرے شالا کہیں پوتر نال ماں قید نہ ہوئے دوجی دعا منگی کرو خدا کرے شالا کہیں بھیرا نال بھیڑی قید نہ ہوئے اے پوچھنا ہی تا سید سجاد تو بابا جی میرے رت رومن علی امام فرمیندن ایک موقع آیا میرے دامن کو چھکی آئیے معافی دے میں اللہ دینا آتے میرے دامن کو چھکی آئیے میں جو مڑ کے ڈٹھے نا میں کیا دے دا میری معصومہ بھیڑے معافی دی وجہ جلے سادات بیٹھے ہو معصومہ بھیڑے ایک ہاتھ رخسار دے رکھا ہویا ہے رت وہاں دی پئیے ہن مقدر دا کلا کری جملے تے ہے نہ نکلی دا رو رو کیا دیا یا اخی کل شمیل اللہ یضرب الصوت علی وجہی رو کیا دیا سجاد کربلا تو گھن کے ای مقام تھی اے بغیرت میری کانڈ تے مریندا آیا تے میں صبر کریں دیا یا سجادی بغیرت کو آنکھ میری کانڈ تے مارے میرے منہ تے دا نہ مارے
علمان پن گھنو بھئی پن گھنو شام ہو گئی ہے کوئی خالی نہ منے اس عظیم دربار تو واہ بھئی واہ اجرکم اللہ حمید ابن مسلم روایت کریں دے بڑے رو بیٹھے ہو 2 منٹ دا صرف وین سنو حمید ابن مسلم روایت کریں دے آدھے میں دیدہ بھی ہے یہ میرے دل جو رحم پیدا ہوئے ہے اپنی آپ نو آدھے حمید قسمت پہ جاگ دیئے جنت سستی ہو گئی ہے بھئی تھوڑی آواز کو نیچا جنت سستی ہو گئی ہے اپنا گھوڑا بھجا مت حسین دی دھی کو بچا سکتا ہوئے رومن والا حمیدہ دے میں گھوڑا بھجائے میری بدنصیبی میرے پہنچن تو پہلے شمیر پہنچ گیا جملہ توڑے ماتم نے دادا حمیدہ دے جدہ میں پہنچا میری آنکھانوں میں ناؤ میں منظر نہ دیکھا اس علاقے دے ماتمیاں میرے کل لفظ کوئی نہیں اشارہ میں کرنے ہوئے تسا کرنے بابا جی حمیدہ دے آنکھانوں میں ناؤ میں منظر نہ دیکھا میں کیا دے دا شمیر دہاتیاں سکینہ دہاتیاں رو رو کے آدھیے ظالم نامار اللہ جڑے ماتم کریں دے پہو سارے رلو آخری مقانے زندگی موت جی بابا جی یہ جملہ لگ دفاق دینا حمیدہ دے میری آنکھانوں میں نہ میں منظر نہ دیکھا میں کیا دے دا شمیر دہاتیاں سکینہ دہاتیاں رو رو کے آدھیے ظالم نامار میں کافلے تو رہ گئی واہ واہ اجرکم اللہ بھئی امیر کو جیندی جاہے نے نکلی جی جوان لو اللہ حیاتی دراز کرے ماتم کرن والے دی یہ جملہ بتا کھڑینا حمیدہ دے میں کیا دے دا شمیر دہاتیاں معصومہ دے آتیاں رو رو کے آدھے ظالم نامار واہ بھائی واہ حق ادا کی تنے بھی عزاداری دا اللہ مقار قبول کر رہے ہاتھ نہ بن لو حقیقت علی مجلسہ اس تو بڑیا مجلسہ تو نہیں ہونی بابا جی حمیدہ دے میں آکھائیو پہ آیا شرم نیوی آمدی اپنا ہاتھی دیکھ معصومہ دے رخ ساری دیکھ اور چھوٹیاں دھیاں والے ماتم نہیں کر سکتے نا رو رو کے آدھیا چاچا منت اللہ میں کو ملا واہ بھائی واہ بھائی واہ بلکل آخری جملے جی قبلہ شاری لگ دفعیو جملہ بتا لینا حمیدہ دے معصوم جینے میں کو ڈٹھے جلدی دے نال دوڑ کے آئیے حقل موڑ کے آدھیے چاچا منت اللہ میں کو ملا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ بھائی اجرکم اللہ حمیدہ دے نا گھبرا میں تے کو مائی ملے نا میں تے کو بابا ہی ملے نا میں تے کو سجاد ہی ملے نا رومنا لمبا تمدار حمید دے کے آدھے میرے گھوڑے تے چلا دعا منگی کرو خدا کرے شالائی میں کوئی غریب نہ تھی وے جی میں حسین دی دی غریب ہوئی ہے آدھیا میرے گھوڑے تے جانا کرے سے حسین دی دی دا غیرت بھرا جملہ برداج حمیدہ دیا میرے گھوڑے تے جانا امات میو حمیدہ دے بچی پہلے تے کھڑی آئی جیوے میں گھوڑے تے نہ چاہے چاند قدم پیچھا تے ہٹ گئی ہے پر ہموں کر کے آجئے کیویں بہوا میں سید زادیہ آوازیں دے کیویں بہوا میں چھوٹی بطولہ کیویں بہوا میں حسین دی دیا
واہ بھائی واجرکم اللہ سونی مکارے بالکل آخری جملے تے حمیدہ دے معصومہ تے وعد بابے کو کیویں مل سے اللہ دے نات میں رڑے کے وعد بابے کو کیویں مل سے رو کے آدھئے تو گھوڑے تے بڑے صاحب مقاتل جملے نہ لکھے نہ میں کڑے ہی نہ پڑھا تو گھوڑے تے بڑے میں تیرے گھوڑے دے نال ڈر دیا او چھوٹیاں دیا والا حمید گھوڑے تے آیا حمید گھوڑا توڑایا نال حسین بھی ڈریے جیویں جیویں گھوڑے تے قدم تیز ہونے آئے کئی ویلے سجے جھڑ ونیا کئی ویلے کھپے جھڑ ونیا او چھوٹیاں دھیاں والے حمیدہ دے میں سوچی ڈریاں بابے گلوے سی نہیں گئی ماں گلوے سی نہیں گئی سجاد گلوے سی نہیں گئی او غازی دے مریدو حمیدہ دے اٹھائیے تیرے گھوڑے دی گردن نال غازی دا سارا رو کیا دیا چاچا او میں گھوڑیاں نال بھج دیا او چاچا میں تماتے پروردگار روندیاں آنکھاں دا واسطہ میرا اللہ معصومان دے زخمی رخساراں دا واسطہ قبولیت دا ٹائم ہے معصوم فرمینے اگر روندیاں آنکھاں نال دعا منگو اللہ دعا رد نہیں کریں میرا اللہ دیکھو حسین دی بھی دے زخمی کنا دا واسطہ جے اجازت دے ایک جملہ دعاواں دی قبولیت واسطے آگ چھوڑا یہ میرا جملہ نہیں استاد العلماء قبلہ دا جملہ معافی دیوائے قبلہ علی فرمیندے ہوندے ہیں یا حسین دی بھی جنا یزید دے دربار آئیے یا اتنے جگ شامی آئے دیکھیں دے ایوہ الامیر حبلی حاضر جاریہ امیر کنیز وچے تو میں صدقے تھی وہ کنیز وچے نئے رونا لے ہو جی میں کنیز دا نام آئے بیمار دی رات ودی ہے رو کے آدن شامیہ ہاتھ بلندوں میں حاجات دل جلایا و قبولیت ڈھے میں بیمار دی رات ودی ہے رو کے آدن شامیہ کے کھڑا دے قرآن پڑھیا ہوئے آئے آدھے پڑھیا ہوئے انما یرید اللہ دی آیت پڑھیا ہوئے آئے آدھے پڑھیا ہوئے قُلْ لَا سَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى دی آیت پڑھی ہوئے آدھے پڑھی ہوئے شامی آدھے قیدیا کیوں سوا آیتا کھڑا پڑ گئے اے آیتا تعاول محمد شان نہیں روان اللہ بیمار دی رات ودھیے رو کے آدھے سجان سال محمد او سانے تے لوٹ پائے گئی پروردگار روندیاں کھاندہ واسطہ قلیل عبادت کثیر شمار فرما بار الہا تے کو جناب عباس دے کٹے بازمان دا واسطہ میرا اللہ ہم شکل پیمبر دے زخمی سینے دا واسطہ میرا اللہ تے کو حسن دے یتیم دے ٹکڑیں دا واسطہ میرا اللہ تے کو 6 مہینے دے لال دے 3 دفعہ کو ہی جن دا واسطہ اے میرا اللہ تے کو کربلا دے غریب دا گھوڑے تو موت بھر لان دا واسطہ اے میرا اللہ تے کو علی دیاں دیاں دے برکے لٹی جن دا واسطہ میرا اللہ دلان دے رات جانن والی ذات ہے جتنے خالیت تیرے عظیم دربار اچ بلندن سب دے حاجات پورے فرماؤ کریم اللہ جتنے مومنین علیلن صدقہ بیمار کربلا دا صحت کلی عطا فرما
جتنے مومنین بے اولاد ہیں جھولیاں آباد فرما کریم اللہ جتنے مومنین بے روزگار ہیں روزگار مہیا فرما کریم اللہ مومنین دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما اے میرا اللہ جتنے مومنین نے خاص کر سارے جوان بھائیاں نے جنہ نے ذکر پاک جس حوالے نال بھی حصہ پاتا ہے مالک خالق سب دے توفیقات خیر اضافہ فرما میرا کریم اللہ دلان دے رات جانن والی ذات ضروری نہیں جو میں کہیں نہ نہ چاہوں کئی مومن غریب دا دل لکھے شہد و امیر نہ چاہیے شہد و جانن والے نا چاہیے او عظیم دربار ہاتھ بلندیں جڑا دلان دے ارادے بھی جانن والے مالک ساڑے گناہ دو نہ دیکھ اپنی رحمت واسعہ دو دیکھ کریم اللہ صدقہ باس با وفا دے کٹے باز مندہ میرا اللہ خالیت خالی واپس نہ لوٹا پروردگار بحق محمد و آل محمد سادے حقیقی وارث بقیت اللہ ولی عصر بطول دے جنگ ظہور تاجیل فرما اس عزا خانے چاج کل جس مومن نے جس حوالے نال خدمت کی دیئے انتظامیہ سیکورٹی جتنے معاونین مالک خالق سب دی عبادت قبول فرما اس ذکر دا ثواب نظر و نیاز تبرکات دا ثواب جملہ مرحومین مومنین مومنات خاص کر کے مالک جنہ مومنین دیوارے آکھا گے خاص کر مولانا محمد حسین خان صاحب سید برادری دے مرحومین بلوچ برادری دے مرحومین چانڈیا برادری قبول برادری پروردگار خواجہ برادری جتنے مومنین نے بھی جس نیت نال جتنا حصہ پاتے قبول فرما کے اس دا ثواب انہاں دے مرحومین دی ارواح کو ایصال فرما واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما محرمات بچن دی توفیق عطا فرما مومنین دیاں صفحے اتفاق و اتحاد دی توفیق عطا فرما پروردگار اہل اسلام کو ہر قسم دی وبا بیماری تو محفوظ فرما تمام اہل اسلام کو کلام مجید قرآن کریم پڑھان سمجھان اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرما بزرگان دے نیک دلی مقاصد پورے فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا